کو میں امداد سمرو حالات اچھے نہیں ہیں، لڑائی بڑھ گئی ہے، لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کے مخصوص حصے کی، پوری عدلیہ نہیں، اس بار کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے دوبدو ہوئے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بھی سامنے آ گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ججوں کو للکارنا شروع کر دیا ہوا ہے، بلکہ سیدھی سیدھی دھمکیاں کہ اگر پگڑی اچھالو گے تو پھر پگڑیوں سے فٹ بال کھیلا جائے گا، یعنی جواب میں پھر آپ کی پگڑیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ معاملہ ہے خطوں کا، 6 ججوں نے خط لکھا کہ جی عدلیہ کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کے خط پر از خود نوٹس ہوا اور از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی چل رہی ہے، اور اسی دوران پھر ایک اور خط منظر عام پر آیا، اور وہ خط جو ہے وہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ جی ایک ادارے کے سربراہ نے ان کو، ایک انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے یا اہم پوسٹ پر بیٹھے ایک افسر نے ان کو براہ راست رابطہ کر کے کہا ہے کہ وہ آڈیو لیکس والا جو کیس ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ تو اس کے بعد پھر آگے اسٹیبلشمنٹ کے کار خاص وہ سامنے آ گئے، گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور وہ انڈیپینڈنٹ پاکستانی، بطور ایک پارلیمنٹیرین اپنے جذبات کا وہ اظہار کر رہے ہیں، لیکن کچھ انہوں نے سوال کیے ہیں جو جائز ہیں، لیکن انہوں نے دھمکیاں بھی دی ہیں، ظاہر ہے جو ناجائز ہیں، مطلب ججوں کو دھمکیاں دینا اور یہ کہہ کر دھمکیاں دینا کہ عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوتی، بذات خود اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ عدلیہ کے اندر مداخلت نہ صرف کی جا رہی ہے بلکہ دھمکیاں دے کر کی جا رہی ہے۔ اگر عدالت کے اوپر آپ اس طرح سوال اٹھانے کے علاوہ اگر دھمکائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب کہانی میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں، پھر جو آج جو کچھ ہوا ہے یا کل جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور پھر الزام جو ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان ہیں جن کے نام لے کر بات کی گئی ہے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے جج صاحبان جو ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کا ایجنڈا سرو کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یہ جج صاحبان، یہ اور الزام لگایا جا رہا ہے اور برملا لگایا جا رہا ہے اور کھلم کھلا لگایا جا رہا ہے۔ تو اس الزام میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں وہ تو وقت ثابت کرے گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ 6 ججوں کے خط آیا، اور خط کے بعد پھر پوری کی پوری عدلیہ کو، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس صاحبان، سب ان کو ایک خط ملا اینتھراکس پاؤڈر والا، اور پھر اس خط کس نے بھیجا، کہاں سے آئے خط، وہ کہا گیا کہ جی لوگوں کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے اور لوگوں تک انٹیلیجنس کے ادارے پہنچ بھی گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کا نام اس طرح سامنے نہیں آیا کہ کون تھا۔ تو اس میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جی کہیں یہ ان کی کارستانی نہ ہو جن کے ساتھ عدلیہ کی لڑائی ہے، جن کے اگینسٹ خط لکھا گیا ہے۔ خط جو 6 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کے اندر انٹیلیجنس کے ادارے مداخلت کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا تھا، عامر فاروق صاحب کو، پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے عمرتا بندیال صاحب سپریم کورٹ کے، ان کو بھی انٹیمیٹ کیا تھا کہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی تدارک نہیں ہوا، تو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا کہ یہ بتائیں، اور پھر فل کورٹ میٹنگ بلائیں یا اس میں کوئی جوڈیشل کانفرنس بلائیں، وہاں بیٹھ کر اس کا تدارک کرنے کا سوچا جائے کہ ہم کریں کیا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے ایک تو کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا، کمیشن جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا اپنا، اور کمیشن کے جو سربراہ بنائے گئے تھے جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، تو انہوں نے دوڑ لگا، انہوں نے کہا کہ جی میں اس گندے کام میں نہیں پڑتا، انہوں نے انکار کر دیا کمیشن کی سربراہی کرنے سے اور انویسٹیگیٹ کرنے سے۔ پھر ڈیمانڈ ہوئی کہ جی سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے اور خود سنے معاملے کو، تو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، 1-2 ہیئرنگس ہو گئی ہیں، اب میرا خیال 29 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہوگی اگلی، لیکن بہرحال جو بھی ہے، اب اس دوران پھر کل ایک خط منظر عام پر آیا، اور وہ خط جسٹس بابر ستار، جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ امریکی نیشنل ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی میں امریکی نیشنل نہیں ہوں، میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، لیکن وہ جو میرا خیال ہے اپنا پرمننٹ ریزیڈنس جس کو کہتے ہیں PR، وہ میرے پاس ضرور ہے، میرے بچے وہاں آتے جاتے رہتے۔ یہ بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترجمان کے ذریعے ایک بیان میں ان کا موقف سامنے آیا، اور انہوں نے بتایا گیا اس بیان میں کہ جی پریس ریلیز میں کہ انہوں نے جج بننے سے پہلے اپنے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کو بتا دیا تھا کہ جی ان کا یہ اسٹیٹس ہے، ان کی فیملی وہاں رہتی ہے اور ان کے پاس گرین کارڈ ہے
اور پھر جب وہ جج بن گیا تو فیملی پاکستان واپس آ گئی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اب اس معاملے میں بیچ میں آئے اپنا فیصل ووڈا صاحب۔ فیصل ووڈا صاحب کے لیے سب کو پتہ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جی وہ کس کے آدمی ہیں، تو اس میں ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، نہ وہ چھپاتے ہیں اور نہ ان کا انتخاب جو جس طرح وہ سینٹ کے رکن بنے تو جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تب بھی وہ کسی اور کے ساتھ تھے، جب اپنا قومی اسمبلی کی رکنیت ان کی ڈیول نیشنل ہونے کی وجہ سے، دوہری شہریت ہونے کی وجہ سے وہ انہوں نے چھوڑی اور پھر اگلے دن سینیٹر بن گئے، اور پھر سینٹ کا آفس بھی ان کے اپنا عہدہ بھی جو ہے وہ سینٹ کی رکنیت جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے پھر جو فیصلہ سنایا ان کے خلاف، قادر مندوخیل صاحب جو پیچھے پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی ان کی جاتی رہی، لیکن بہرحال پھر سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ ریزائن کر کے نا اپنی بچا لینے جو بھی ہے۔ تو ایک وہ پرانا ایک قصہ ہے فیصل ووڈا صاحب کا کہ وہ اس وقت بھی کسی اور کے ساتھ تھے کہ ایک MNA کی سیٹ سے جاتے تھے تو سینیٹر بن جاتے تھے، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا تو سپریم کورٹ جو ان کو کہتی ہے آپ جو ہے وہ اپنا ریزائن کر کے اپنی بچا لیں، اپنی اہلیت بچا لیں۔ تو بہرحال اب وہ فیصل ووڈا صاحب جو ہے سینیٹر بنے کراچی سے، سندھ سے، اور آزاد حیثیت میں متحدہ قوم موومنٹ کا سارا ووٹ ان کو پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی نے ان کے مقابلے میں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو چند ووٹ پیپلز پارٹی کے بھی ملے، تو ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بھی حصہ ہے۔ اب پتہ نہیں جو فیصل ووڈا صاحب سے کام لیا جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی پچھتائے گی فیصل ووڈا کو سپورٹ کرنے پر، وقت بتائے گا۔ لیکن بہرحال تو اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ جو خط آیا عطر منیلا صاحب کا دوسرا کہ ادارے کے سربراہ نے، انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے براہ راست رابطہ کر کے آڈیو لیک سے پیچھے ہٹنے کا کہا ہے، تو فیصل ووڈا صاحب میدان میں آ گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ارشد شریف کے معاملے پر آئے تھے، ارشد شریف کے معاملے پر الزام لگایا تھا عمران خان نے اور دیگر نے کہ جو ان کو اپنا آرمی چیف پر الزام لگا تھا، DGI پر الزام لگا تھا، تو فیصل ووڈا نے پہلے پریس کانفرنس کر دی۔ جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا 28 اکتوبر کو، تو 26 اکتوبر کو فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ جی میں سب کچھ بتا دوں گا کہ پیچھے کون ہے، کس نے بھجوایا تھا، لیپ ٹاپ کس کے پاس ہے، وہ سارا کچھ۔ تو انہوں نے وہ جو عمران خان ایک ہوا بنانا چاہ رہے تھے اس کو ڈیفیوز کر دیا انہوں نے، اور ایک یہ آرٹ آتا ہے فیصل ووڈا صاحب کو۔ اب وہ کل سے جو تہلکہ مچا ہوا ہے کہ جناب جج نے تو خط لکھ دیا، تو آج فیصل ووڈا صاحب آئے میدان میں، انہوں نے جو سوال کیے وہ تو جائز ہیں۔ سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جی اپنا بابر ستار صاحب نے بتا دیا تھا چیف جسٹس عطر منیلا صاحب کو کہ جی ان کے پاس گرین کارڈ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثبوت ہمیں فراہم کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 15 دن پہلے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا ہے کہ جی بابر ستار نے کب اور بتایا تھا یا ان کی جو اسٹیٹس ہے اس کے متعلق ذرا انفارمیشن دے دیں۔ تو کہہ رہے ہیں ابھی 15 دن ہو گئے مجھے نہیں ملا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کے مطابق آرٹیکل 19A کے تحت ہر شہری یہ انفارمیشن، یہ معلومات تک اس کو رسائی ہونی چاہیے۔ تو عام شہری تو کیا، میں تو سینیٹر ہوں، کہتا ہے جی مجھے بھی نہیں مل رہی، تو بات ٹھیک ہے ان کی ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بابر ستار صاحب نے جج بننے سے پہلے یا جج بنتے وقت بتا دیا تھا کہ جو ان کی فیملی امریکی نیشنل ہے، وہ اپنا ان کے پاس گرین کارڈ ہے، تو اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہوگا نا، تو ڈاکومنٹ رکھ دیجئے، قصہ ختم کیجئے، تمام کیجئے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی الزام بابر ستار صاحب نے لگایا ہے کسی انٹیلیجنس ادارے کے اوپر، ان کے سربراہ کے اوپر، جج صاحبان الزام لگا رہے ہیں انٹیلیجنس اداروں پر، حکومت پر، انتظامیہ پر۔ حکومت اپنے حساب سے جو ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے یا ان الزامات کی جس طرح حکومت وضاحت کر رہی ہے، حکومت تو اپنے انداز میں کر ہی رہی ہے، لیکن فیصل ووڈا نے جس طریقے سے آ کر اپنا کیس لڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ISI کا یا دیگر اداروں کا، تو اسے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فیصل ووڈا کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے۔ سوال ہوا فیصل ووڈا سے، ایک صحافی نے پوچھا کہ جی آپ ترجمان ہیں انٹیلیجنس اداروں کے، اس حیثیت میں ہم نے پریس کانفرنس کی، کس حیثیت میں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کیا آپ کو میرے باپ نے بتایا کہ میں ترجمان ہوں، یعنی ایک جواب میں انہوں نے صحافی کے ساتھ کر دی جو بھی کرنی تھی۔ لیکن پوری پریس کانفرنس چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ فیصل ووڈا کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس معاملے کو ڈیفیوز کرو۔ یہ جو خط آیا ہے، اس معاملے کا جو پریشر آ رہا ہے، یا جس طرح کیونکہ عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے،
یہ مداخلت کا، اور پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے اور محسن اختر کیانی نے ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کی. تو یہ بات بھی فیصل ہونا ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنا ہماری جب پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں تو اس وقت کوئی نوٹس کیوں نہیں ہوتا. اب آپ پگڑیاں اچھال رہے ہیں تو اگر پگڑیاں اچھلیں گی تو پھر اگر اچھالی جائیں گی پگڑیاں تو پھر ہم آپ کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے. عزت دو گے تو عزت ملے گی، پیار دو گے تو پیار ملے گی، بدماشی کرو گے تو ہم زیادہ بڑے بدماش ہیں. یہ فیصل ہونا صاحب کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی معاملہ ہے عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ پرانے، ہم سندھی میں کہتے ہیں ساٹڑے گاٹڑے، یہ پرانے ان کا بنا ہوا ہے اپنا ملی بھگت ہے پرانی. ابھی آپس میں پاٹ گئے ہیں، پنجاب میں کہتے ہیں نا پاٹ جانا، ابھی آپس میں پاٹ گئے ہیں، اب آپس میں ان کی لڑائی چل رہی ہے. تو اس لڑائی کا نقصان تو ظاہر ہے ملک کو ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں نا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہی جج صاحبان عدالتوں میں تھے، اپوزیشن کے لوگ عمران خان صاحب کے زمانے میں جیلوں میں ہوتے تھے، کسی کی ضمانت نہیں ہوتی تھی، ایک مہینوں سالوں تک ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں. اب ایک وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی، ان کی ضمانتیں 2 منٹوں میں ہو جاتی ہیں. ہر طرح کا ریلیف وہ جو چاہتے ہیں، کوئی ایسی درخواست نہیں ہے جو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کی مسترد ہوئی ہو، کوئی ایسی درخواست ریلیف کے حوالے سے، ضمانتوں کے حوالے سے. ہاں سزائیں ہوئی ہیں لیکن وہ سزائیں ماتحت عدالتوں سے ہوئی ہیں. تو جب ہائر کورٹس میں معاملہ آتا ہے تو وہاں پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ان کو ریلیف مل رہا ہے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز ریلیف حق تھا اس وقت کی اپوزیشن کا جب عمران خان نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، لیکن ان کو جائز ریلیف نہیں مل رہا تھا، یہاں مل رہا ہے. تو یہ پرانی ملی بھگت تھی، اب لڑائی ہو گئی ہے. میرا مسئلہ، میرا جو میں سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار یہ کھیل ہم کب تک کھیلتے رہیں گے. جسٹس قاضی فائزی صاحب عمران خان کی اتحادی اسٹیبلشمنٹ کو اچھے نہیں لگتے تھے، ان کے خلاف ریفرنس آ جاتے تھے، پھر ان کے خلاف پوری کی پوری کابینہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتی تھی، اور اس وقت کے فیصل ہوڈا پتہ نہیں جو بھی تھے، تو آپ کے سامنے تھا. اس وقت شہزاد اکبر تھے، فیصل ہوڈا بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ظاہر ہے اس وقت تھے، فواد چودھری تھے، وہ فردوس عاشق عوان صاحبہ تھیں، پوری فروغ نسیم صاحب تھے، پوری کی پوری کابینہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتی تھی جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، ان کی پراپرٹیز، طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اور اب جسٹس بابر ستار اور اطہر من اللہ صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو گمان ہے کہ وہ بالکل اچھے جج ہیں، تو فیصلے اسی حساب سے کریں گے. پھر انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کس سے مل رہے ہیں. اب کس کا انہوں نے الزام لگایا، کس نے کس کے لیے کیا عہدہ لیا، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے اوپر. ہو سکتا ہے فیصل ہوڈا کی باتیں ٹھیک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ نے فیصل ہوڈا کے اوپر تو کوئی ایسا الزام نہیں لگایا. عدلیہ نے سینٹ کے اوپر تو الزام نہیں لگایا کہ سینٹ مداخلت کر رہی ہے، کہ سینیٹر آ کر اس کا ڈیفینس کرے، اس کا دفاع کرے، آ کر ڈیفینڈ کرے، اس کو وکالت کرے آ کر. نہیں، عدلیہ نے تو الزام لگایا انٹیلیجنس کے اداروں پر. انٹیلیجنس کے اداروں پر جب الزام لگتا ہے تو فیصل ہوڈا آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو پھر جب صحافی پوچھتے ہیں کہ جی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میرے باپ نے بتایا آپ کو میں ترجمان ہوں. پھر یہ سوال کہ جی کس آئین میں لکھا ہے کہ جو فوجی ہے وہ سرحد پہ جا کر شہید ہوگا. اللہ ہمارے فوجیوں کو سلامت رکھے، سرحد پر ایسا کبھی وقت نہ آئے کہ ہمارے جوان جان دیں، لیکن یہ وردی ہوتی ہے شہیدوں کے لیے. یہ اس کا بنیادی کام ہی دشمن کے سامنے سینہ سے پر ہو کے لڑنا ہے. آئین میں لکھا ہے بھائی، کون سا آئین آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ آئین میں لکھا ہے وطن کا دفاع کریں گے، اور وطن کے دفاع کرنے کی وجہ سے ان کو قوم نے اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہمیشہ. پھر 1000 بار اپنا سیاست میں مداخلت کے باوجود جب وہ اپنے کردار کے اوپر جاتے ہیں، اپنا بارڈر پر یا جو اندر دہشت گرد ہوتے ہیں یا جو سرحدوں پر حملے ہوتے ہیں، جب وہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بنیادی کام یہ ہے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ لڑائی جو ہے یہ عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. اس لڑائی میں کسی ایک پلڑے میں وزن ڈالنا یا پھر پراکسی لڑنا، کیونکہ پراکسی ہے نا. اب ظاہر الزام جن کے اوپر لگا ہے وہ براہ راست اس طرح ججوں کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، انہوں نے فیصل ہوڈا کو بٹھا دیا ہوگا. حالانکہ سوال تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیے تھے جو کہ ہم بھی کر رہے ہیں
کہ بھئی 9 مئی والوں کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی یا 9 مئی والوں کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. عدالت کے عدلیہ کے اندر حکم ہے، لیکن اس کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک پورا کا پورا محاذ کھڑا کر دیں اور جو ہے وہ پراکسی شروع کروا دیں. بابر ستار صاحب ڈیول نیشنل ہیں نہیں ہے، گرین کارڈ کا تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ہے، لیکن بالکل ٹھیک بات ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے اگر وہ بتایا تھا تحریری طور پر تو وہ سامنے آنا چاہیے، نہیں بتایا تھا تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریس ریلیز جو ہے وہ کیوں جاری ہوتی ہے؟ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے متعلق جو الزامات ہیں اگر وہ ثبوت ہیں تو پھر ثبوت سامنے لا کر بتانا چاہیے کون کو. پھر یہ جو ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے. یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ان الزامات کو تقویت دیتی ہے کہ ججوں کے اوپر دباؤ ہے، کہ ججوں کے اوپر عدلیہ میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس کو تقویت دیتی ہے پریس کانفرنس. تو کسی میرا خیال ہے نادان دوست نے ہی یہ کروائی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.